اللہ ہوتے ہیں ان کے وجود تو زمین کے اندر ہوتے ہیں، مگر ان کی روح آسمانوں تک پرواز کرتی نظر آتی ہے۔ حیات میں بھی ایسا ہوتا ہے دوستوں، اور ممات کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مٹی اللہ نے نہیں بنائی جو روح کو ڈھک سکے۔ مٹی کو ڈھکتی ہے مگر روح کو کوئی مٹی ڈھک نہیں سکتی۔ ان کے حیات اور حیات کے بعد کی زندگی میں بھی اسی طرح سے تصرف کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کی ارواح کا دائرہ عمل ہوتا ہے کہ جو ان سے محبت زندگی میں کرتے ہیں، جو بعد از ممات جسم کے ڈھہ جانے کے بعد، جسم کے زیر زمین چلے جانے کے بعد ان کی ارواح میں وہ اللہ نے طاقت رکھی ہے، خود پھر انہوں نے محنت کر کے ولایت حاصل کی ہے، تو کوئی مٹی ایسی نہیں ہے کہ جو روح کو ڈھک سکے۔ مولانا کا کیا انداز ہے، کتنی اعلیٰ و عرفہ مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ پہلی ڈیفینیشن کی گئی، موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو شروع ہوئی، اہل اللہ کا مقام و مرتبہ اجاگر کیا گیا، پھر ان کے بعد الممات کے معاملات سمجھا رہے ہیں کہ حیات بشریت کے بعد الممات جس نے محنت کی ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ان کے جسم تو وجود جو ہیں، جسم جو ہے زمین میں ہوتا ہے، کوئی ایسی زمین نہیں ہے جو آسمان کو چھپا سکے، کیونکہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ ان کی جسم کی مثال زمین پر ہے، ان کی روح کی پرواز آسمانوں تک ہے، اور وہ سیر زاہد، سیر عارف ہر دمے تو تخت شوق، عارف کی سیر، عارف کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے عرفان دیا ہو، جس کے اندر اللہ کی پہچان ہو گئی ہو، ہر کے خود بشناخت یزدار آشناخت، جو خود کو پہچانتا ہے وہ اللہ کو پہچانے جیسا ہو جاتا ہے، جو اللہ کو پہچانے جیسا ہوتا ہے وہ عارف کہلاتا ہے۔ سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ، یہ مولانا ہی کر سکتے ہیں، اس بات کو مولانا اجاگر کر سکتے ہیں کہ عارف جو بن جاتا ہے، پھر زندگی میں ہو یا ممات کے بعد ہو، اس کی زندگی کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ عارف ہر وقت شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ واصل حق ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے مل جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی سیر کا معاملہ یہ ہے، وہاں فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ، سیر زاہد ہر ماہے یک روز راہ، اور زاہد پر وقتہ ادائیگی، تمام تر معاملات کی پاسداری، پھونک پھونک کر چلنے، پھونک پھونک کر کھانے کے باوجود زاہد زہد کی کیفیت میں ایک مہینے میں ایک دن کا سفر طے کرتا ہے، ایک مہینے چلتا ہے تو راہ خدا میں ایک دن کی منزل اس کے حصے میں آتی ہے، جبکہ عارف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے عرفہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ گردن جھکاتے ہیں اور مرضی الہی ان کے حصے میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنمائی کرتے ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اس منزل پر، عرفان کے منزل پر ہوتے ہیں۔ مرد خفتہ روح اونچو آفتاب، کن کے بارے میں؟ ظاہر ہے ہم شمان اور آپ تو اس منزل پہ کبھی بھی نہیں آ سکیں گے، ہم دنیا داریوں کے ایسے لبادے میں لپٹے ہوئے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو آگے بڑھ پائیں گے۔ ہمیں فکر ہے تو کاروبار کی ہے، ہمیں فکر ہے تو کاروبار کی ہے، ہمیں فکر ہے تو ریال کی ہے، ہمیں فکر ہے تو اپنے مقام دنیاوی مقام و مرتبے کی ہے، کیا ہمیں اللہ سے تعلق کی فکر ہے؟ ہم آئے یہاں بیٹھیں، فاتحہ لنگر میں شامل ہو جائیں، گھر چلے جائیں، تو یہ نہیں ہے کسی طرح سے مناسب۔ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں ان باتوں کو نہ صرف یہاں سے لے کر جانا ہے، اپنے آپ کو ٹٹول کر چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی اس منزل پر ہیں۔ ٹھیک ہے، 100 میں سے 100 کوئی نہیں ہے، کوئی 30% ہے، کوئی 40% ہے، کوئی 50% ہے، کوئی 60% ہے، بہرحال یہ سرک کر اس طرف بڑھنا ہے، یہ اس مثنوی شریف کا پیغام ہے۔ مرد خفتہ روح اونچو آفتاب، مرد، مگر بات مرد کی ہو رہی ہے، بھی دیکھیں نا، مرد بننے میں ٹائم تو لگے گا، ابھی مٹی ہے، گرد ہے، اس گرد سے نکل کر مرد بننے کا جو پروسیس ہے، یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ تمہارے وجودوں میں گرد کے ساتھ ہم نے اپنے امر ربی کو رکھا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کر کے تم سے تعلق میں آ سکتے ہو، اور اس کی ایکٹیویشن اسی کے ہاتھوں سے ہوگی جو اس شعبے کو ماہر ہوگا۔ نہ لوگ شبہ کرتے ہیں آپ بہت ایسا دھوکا ہوتا ہے اور بڑے 2 نمبر پی رہے ہیں فلاں، ارے بھائی بات یہ ہے کہ اگر باورچی کھانا صحیح نہیں پکاتا ہے تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیں۔
یا دردی کپڑے اچھے نہیں سیتا ہے، آڑے ٹیڑھے سی دیتا ہے، تو کیا ہم کپڑے پہننا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم اپنے فکر کو حرکت دے کر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں کھانا اچھا پکتا ہے اور دردی کپڑے صحیح سیتا ہے. تو ہم اس معاملے میں یہ کر لیتے ہیں. تو اہل اللہ سے تعلق کے معاملے میں ہم سستی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو جدوجہد کیوں نہیں کرتے کہ ہم صحیح مقام پر پہنچ کر صحیح لوگوں سے جڑ کر اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہیں؟ مرد جب ہوتا ہے، گرد کی بات نہیں ہو رہی، مرد جب ہوتا ہے تو اس کا جسم تو بستر پر ہوتا ہے، مرد فرماتے ہیں اس کی روح آفتاب سورج کی طرح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے. اللہ غنی. چھٹے دفتر کا پیغام بالکل ڈفرنٹ ہے، بالکل الگ ہے. فرمایا مرد گفتار روح اوچو آفتاب در فلک تابه و تن در جامه خواب. کہ خواب کے خواب کے کپڑے پہن کر، خوابی کے کپڑے پہن کر، سلیپنگ ڈریس پہن کر جو سو رہا ہوتا ہے بندہ، تو اس کا جسم تو بستر پر ہوتا ہے. مولانا فرماتے ہیں جب وہ گرد کی منزل سے نکل کر مرد کی منزل پر آ جاتا ہے تو اس کی روح آسمان تک پرواز کرتی نظر آتی ہے. جب وہ اس سسٹم میں داخل ہوں گے تو باتیں ہمارے سمجھ میں آئیں گی. ابھی ہم اس سسٹم کے لوگ ہیں جو یہاں کی باتیں کرتے ہیں، یہاں کے فکر کرتے ہیں. روح چو من امر ربی مختفیز، ہر مثالے کی بگویم منتفیز. کہ روح امر ربی ہے. روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق جب اللہ نے فرمائی، محبت کا یہ عالم دکھایا کتب سیر میں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کے وجود کو، مٹی کو گوندھ کر بنایا ہے. ہم اولاد آدم ہیں نا، ہمیں فکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی محبت سے بنایا ہے. ہمارے باپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ بنایا ہے، اس کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے. کسی اور مخلوق کے بارے میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خلافت کے منصب پر سرفراز کرنا تھا آدم کو. تو اتنا انٹرسٹ اللہ کا یہاں ظاہر ہو رہا ہے. ہم انہی کی صلب سے ہیں. ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں. تمثیل توبہ اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ، ہمارا وجود اللہ کے ہاتھوں سے گوندے ہوئے وجود کا حصہ ہے. کتنی نئی بات، ڈفرنٹ بات ہے نا، پہلے کبھی نہیں سنی. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے گوندا اور ان کا جو وجود بنایا، تو پھر نفخ فی الصور کی بنیاد پر اپنا امر آدم کے وجود میں اللہ نے دم کیا.